السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. معزز مكرم، صدر محترم، حكم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، معلمین و معلمات اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، آج کے سالانہ پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے سود اور اس کی تباہ کاریاں۔ محترم سامعین السامعات، سود کہتے ہیں زیادتی اور کثرت کو۔ اصطلاح میں مقصود چیز میں زیادتی کا سود کہا جاتا ہے، یعنی کسی کے 100 روپیہ بطور قرض دے کر اسے 110 روپیہ کا مطالبہ کہا جائے تو اس 10 روپیہ کی زیادتی کا شرعاً سود کہا جائے گا۔ سود شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، تم لوگ سود بڑھ چڑھ کر مت کھاؤ، تم اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کو بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ تقوی کی تعلیم دی ہے۔ معلوم ہے کہ سودی کاروبار سے صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہی بچ سکتے ہیں، دراصل کامیابی کی منزل طے کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کا حرام ٹھہرایا ہے اور خرید و فروخت کو حلال بنایا ہے۔ معلوم ہے کہ تجارت کی اجازت دی گئی ہے اور سود سے روکا گیا ہے، کیونکہ سودی مال نحست کا باعث ہے، دنیا آخرت کو بربادی کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود کو اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑا تو تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں سودی کاروبار کرنے والوں کو زبردست وعید سنائی گئی ہے، فوری طور پر سودی نظام کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہ کرنے والے شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بھلا بتلاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جلنے سے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہے کہ سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے سود خوروں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کرا دیا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا مؤکلا۔ صحیح مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے اور کھلانے پر۔ صحیح مسلم کے دوسری روایت میں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا مؤکلا وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے اور لکھنے والے اور دونوں طرف سے سود کی گواہ دینے والے سب پر لعنت بھیجی اور آپ نے کہا ملعون ہونے میں سب برابر ہے، یعنی جتنا سود کھانے والے کو ملتا ہے اتنا ہی کھلانے والے کو ملتا ہے، بلکہ سودی معاملات کی لکھا پڑھی کرنے والے اور ان پر گواہ بننے والے کو اتنا ہی گناہ ملتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ہم اچھی طرح سمجھ گئے کہ سود اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایھا الحاضرون، صحیح بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث ہے، جیسے حدیث خواب کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے تھے، آپ کے پاس 2 فرشتے آئے اور آپ کو لے کر چلنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا، جنت و جہنم کو نظارہ کیا، مجرمین کے ساتھ ہونے والے عذابوں کو مشاہدہ کیا۔ جب دیے جانے والے میں سے ایک شخص اور تھا جو خون کے ندی میں کوتا لگا رہا تھا اور نہر کے کنارے ایک فرشتہ پتھر لے کر کھڑا تھا، جسے وہ کنارے آنے کی کوشش کرتا تھا۔ فرشتہ اسے زوردار طریقے سے مارتا تھا کہ آپ نے وہ اپنی جگہ واپس آ جاتا تھا اور عمل فرشتہ برابر کر رہا تھا۔ پھر رسول نے پوچھا فرشتوں سے کون شخص تھا؟ فرشتوں نے جواب دیا آپ کی امت کو سود خور تھا۔ ضرور اس بات کی ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں، آخر تیاری کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، حلال روزی کمائیں، حرام سود سے بچیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔